قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، آج کا ہمارا جو درس ہے توحید میں، وہ ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر منکرین کے شبہات اور اس کا ازالہ. یہ سیکنڈ لیول کے توحید کا 7واں درس ہے جو نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اعتقاد نہیں رکھتے ان کے اپنے شبہات ہیں. انہی شبہات کا ازالہ آج کے درس کے اندر کیا جائے گا. یہ حقیقت ہے کہ ہر دور کے کفار اور مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے، بڑی شدت سے انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل اس چیز کو تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی مر جائے، اسے دفن کر دیا جائے، اس کا جسم بوسیدہ ہو جائے، اس کی ہڈیاں سڑ گل جائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ پیدا کیا جائے گا اور پیدا کرنے کے بعد اس سے سوال و جواب کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ تو عقل اس چیز کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ ایسا کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. چنانچہ انہی آیات میں سے کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، انہی آیتوں میں سے قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ زعم کیا، یہ گمان کیا، الَّن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلی وربی لتبعثن، اے نبی آپ کہیے کہ کیوں نہیں، یقیناً میرے رب کا کہنا ہے کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، مبعوث کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور پھر اپنے اعمال کے بارے میں تم ضرور خبر بھی دیے جاؤ گے، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو اس شبہات کا ازالہ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کفار و مشرکین کی کیسے اللہ رب العالمین دوبارہ سے پیدا کرے گا، ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، جسم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، یہ چیز تو ظاہر سی بات ہے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی شبہے کو آج کے اس درس میں باطل کیا جائے گا. اس شبہے کے بطلان کے لیے شریعت بھی ہمارے ساتھ ہے، حس بھی ہے، اور عقل بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا بالکل پاسبل ہے. شریعت تو ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے سنا دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر یہ لوگ شریعت کو مانتے، قرآن کو مانتے، تو پھر کیوں انکار کرتے؟ لہذا ان کے سامنے تو قرآن اور احادیث کی دلیل پیش کرنا بیکار ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز محسوس کی گئی ہے، کیا آدمی نے محسوس کیا ہے دنیا کے اندر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا ہو؟ جی یقیناً ایسا ہوا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو صرف اور صرف سورہ بقرہ کے اندر 5 ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے زندہ کیا. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ملتا ہے کہ جب بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں موت کا شکار کیا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا. چونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، دنیاوی جو ہمارے پاس صلاحیت ہے، جو ہمارے آنکھوں کی استطاعت ہے، قوت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ جنتیوں کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جنت میں جو وہ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس تو مزید بھی ہوگا، یعنی اسپیشل بھی. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس مزید سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے. تو اللہ رب العالمین کا دیدار قیامت کے دن مومنوں کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جنہیں اللہ رب العالمین کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور ظاہر سی بات یہ جنتیوں کے لیے ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے.
تو یہ پہلا واقعہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 55 اور 56 میں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ دوسرا واقعہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 72 73 یعنی 72 اور 73 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے جو ہے اسے چھپانے کی کوشش کی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قاتل ہے کون۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس گائے کے ٹکڑے سے اس مردہ شخص کو اگر مارا جائے گا تو زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتلا دیا، اور اسے باقاعدہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں نے دیکھا جو وہاں پر موجود تھے۔ تو حس گویا اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ ہاں ایسا دنیا کے اندر ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی بنو اسرائیل ہی میں سے ایک قوم تھی، بنو اسرائیل ہی کے لوگوں میں سے ایک جماعت تھی، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا انکار کیا۔ جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض قرار دیا تو انہوں نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے موت دیا اور دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس موت سے تم ڈرتے ہو ظاہر سی بات ہے وہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موت دیا اور دوبارہ انہیں زندہ بھی کیا۔ چوتھا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، جس میں 259 نمبر آیت ہے، جس میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ ویران بستی کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کیسے اس بستی کو دوبارہ جو ہے آباد کرے گا، یہ تو بالکل ویران ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک انہیں مردہ رکھا، اور دوبارہ جب زندہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ویران جو بستی تھی وہ بالکل آباد ہو گئی ہے اور لوگوں سے بھری ہوئی وہ بستی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو بطور عبرت یہ چیز جو ہے، تو یہ بھی حسی واقعہ ہے اور باقاعدہ لوگوں نے دیکھا۔ پانچواں واقعہ بھی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 260 میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پرندے لے لو اور پرندے کے ٹکڑے کرو اور ان ٹکڑوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھو، پھر بلاؤ، وہ سارے ٹکڑے مل کر کے پھر وہ پرندہ جو ہے زندہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ چنانچہ دوبارہ وہ پرندہ واپس آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس لیے کہا لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر یہ 5 واقعات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور پانچوں کے پانچوں واقعے ظاہر سی بات ہے ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کا دنیا کے لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ایسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے، ایک معجزہ ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بطور معجزہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز عطا کیا تھا، جیسے مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزے دیے گئے۔ کیا عقل بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقل سلیم ہو، صحیح سالم عقل ہو۔ مثال کے طور پر کیسے ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کر سکتی ہے؟ اس طریقے سے کہ پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنا، اسے بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پہلی بار اگر کوئی شخص اس چیز کو بنا لیتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا؟ تو دوبارہ اللہ رب العالمین ظاہر سی بات ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا اور میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ ایسے ہی عقلی دلیل ہے، اگر ہم کہیں تو ایک بنجر زمین ہوتی ہے، بالکل سوکھی ہوتی ہے، بارش کے قطرے اسے نصیب نہیں ہوتے، ساری چیزیں مرجھا جاتی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ جب اللہ رب العالمین بارش عطا کرتا ہے، بارش جب نازل کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پھر ساری چیزیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور نئے نئے پودے نکلنے لگتے ہیں، ہریالی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے بلکہ ہم کہتے بھی اپنی زبان کے اندر کہ دیکھو یہ زمین بالکل مردہ ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین نے بارش کے ذریعے سے دوبارہ سے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ تو یقیناً جب یہ اللہ رب العالمین کا یہ عمل، یہ مشاہدہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو جب اللہ رب العالمین نے زمین کو جو اتنی بڑی مخلوق ہے جب مردہ کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو ہم انسان تو بہت ہی چھوٹی مخلوق ہیں اس زمین کے مقابلے میں، لہذا
آج کے درس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو منکرین ہیں، جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو شبہات ہیں وہ شبہات بالکل ہی باطل ہیں، بہت ہی بیہودہ ہیں، اور بہت ہی سطحی قسم کے وہ شبہات ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذات کے تعلق سے یہ شبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ رب العالمین ہمیں پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے تیاریوں کی توفیق دے، اپنی اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین اطاعت کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا کرے، آمین وآخر دعوانا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون